کی لرننگ کیا ہے، کیا وہ سیدھا سادہ ایک پیراگراف کمپریہنشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دفعہ ہمارے ہاں ٹیوشن کا ریٹ سرکاری اسکولوں میں جمپ کر کے یعنی 13، 14، 15، 17% اوپر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ ہیں میڈم بیلا رضا صاحبہ، جو کہ فاؤنڈر ہیں ادارے تعلیم و آگاہی پاکستان کے، CEO بھی ہیں. اس کے علاوہ میڈم جو ہے وہ ایز ایجوکیشن اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. پالیسی میکنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پالیسیز کے حوالے سے، انفلوئنس کرنے کے حوالے سے، اور ریسرچ سیکٹر کے اندر بھی ان کا بہت بڑا نام ہے. میڈم، سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. یقیناً ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو پروفیشنل جرنی ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا بات کریں. میری پروفیشنل جرنی ایسے ہے کہ پہلے تو میں ایکیڈمک بننا چاہتی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اکنامک ہسٹورین بنوں گی. PhD بھی شروع کر دی، مگر پاکستان کے حالات، ضیاء الحق کے پیریڈ دوران وہ وقت تھا اور میں پاکستان سے باہر تھی. تو جب میں نے حالات سنے یونیورسٹیز کے تو میں نے ایک اور میرا شوق بچپنے سے تھا اور وہ میرے بچپنے کی بغاوت سے منسلک تھا. تعلیمی نظام سے بغاوت جو میری تھی وہ بہت شروع کے دنوں کی ہے، یعنی کہ 4 سال کی عمر سے. میرے خیال میں 3 دفعہ شاید اسکول سے نکالی گئی ہوں اور شاید 2 دفعہ خود بھی دھمکی دی ہوئی کہ میں نکل جاؤں گی، اور ہمیشہ کسی غلط وجہ سے نہیں تھی. ہمیشہ وہ اس کا تعلق کوئی نصاب سے تھا یا کتاب سے تھا یا زبان سے تھا اور اسٹوڈنٹس کے حقوق سے تھا. تو پھر سوچا کہ اگر مجھے کچھ تعلیمی کے حوالے سے کچھ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ میں ایجوکیشن کو پروفیشنلی اپنا لوں. امریکہ میں رہتی تھی اس وقت، تو جب دوستوں سے بات کی انہوں نے کہا پھر ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن مینجمنٹ سپرویژن کیا ہوتی ہے اور پھر اسی طرح آپ ریفارمز کی طرف چلیں گی. تو میں نے اپنا پورا فیلڈ چینج کیا، اکنامک ہسٹری سے پھر میں ایجوکیشن کی طرف آئی. اور میرا پہلا کام جو میں نے شروع کیا پروفیشنل جرنی وہ امریکہ کے سرکاری اسکول میں کیا، مگر وہ سرکاری اسکول میگنٹ اسکول کہلاتا تھا اور وہ ایکوٹی ایشوز پہ کام کرتا تھا کہ جو غریب بچے ہیں ان کو ایکسلنس کا موقع کیسے دیا جائے، ان کو برابری کے مواقع کیسے فراہم کیے جائیں. تو میرا کام پہلا جاب جو تھا وہ 1985 میں تھا، 85 کے میں، اور وہ اٹلانٹا جارجیا امریکہ میں شروع ہوا. ایک سرکاری اسکول سے شروع ہوا اور اس نے مجھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں اور ایجوکیشن ایکسلنس کے بارے میں بہت کچھ سکھایا بھی. اور یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر ہم نے سب لوگوں کو برابر مواقع فراہم کرنے ہوں اور کوالٹی ایجوکیشن دینی ہو تو پھر کرنا کیا چاہیے. تو میں وہاں پہ ایک اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر کی طرح، میرا پہلا جاب تھا امریکہ میں ایز این اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر ایک میگنٹ اسکول میں، جہاں پہ IB کی تعلیم دی جا رہی تھی بہت غریب بچوں کو. زبردست. اچھا میڈم، آپ کا جو ادارے تعلیم آگاہی پاکستان ہے وہ کب اسٹیبلش ہو گیا، اس کا مین آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ پھر اس کے علاوہ جو آپ چلڈرن پاکستان لٹریچر فیسٹیول کرواتی ہیں، لاسٹ ٹائم آپ نے گلگت میں بھی کروایا تھا، بہت ایک سکسیزفل ایک ایونٹ تھا. اس حوالے سے جو آپ کی اسٹرگل ہے اس پہ بھی تھوڑا بات کریں. تو ادارہ تعلیم و آگاہی سن 2000 میں قائم ہوا اور بڑی اچھی بات یہ تھی کہ حکومت کے کہنے پر ہی قائم ہوا، کہ یعنی کہ میں سندھ سے واپس پنجاب آئی تو وہاں کے جو میونسپل ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے میونسپلس کے اسکول جو ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے، ان کا بہت ہی برا حال ہے، بلکہ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بہت ابتر حال ہونے کے باوجود وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر لگ رہا تھا جیسے اسکولوں کو علاوہ پڑھائی کے سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ کر سکتی ہیں آپ؟ تو اس سلسلے میں جب ان کی ایک نومبر 99 میں انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا میں تھوڑی سی تحقیق کرنا چاہتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. تو جیسے ہی تحقیق شروع ہوئی تو ہم نے جو پہلا اپنے آپ کو 2000 میں اسٹیبلش کیا اور شروع کیا کام ہم نے فیلنگ گورنمنٹ اسکول سے.
ایسے اسکول جو کہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور ایک زمانے میں بہت کامیاب تھے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اسکولز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے؟ تو ہمیں ظاہر ہے جب تحقیق کری اسکول کے اندر، اسکول کے باہر، کمیونٹی سے، تو ہم نے ایک ہول اسکول امپروومنٹ پروگرام شروع کیا. تھوڑے دن پہلے میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور سندھ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہاں پہ اڈاپٹ اسکول کا سلسلہ تھا. مگر مجھے اسکول کو گود لینے کا تصور بہت اچھا نہیں لگتا تھا. میرا آئیڈیا یہ تھا کہ پارٹنرشپس میں ہم اسکول کو امپروو کریں. تو ادارے نے سب سے پہلے وہ کام شروع کیا. مگر چونکہ اسکولز ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، وہیں کہیں ہوتے ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ اسکول اور کمیونٹی کا رابطہ ہوتا. اور کچھ بھی بہتری اگر ہم اسکول میں کر رہے ہوتے تو ہمارا یہ بھی شوق تھا کہ ہم اس کو کمیونٹی سے لنک کریں. اگر اسکول میں ایک کمپیوٹر لیب قائم کری، یا اسکول میں سمر اسکول آفر کیا، یا ریمیڈیل پروگرام کیا، یا لٹریسی کا پروگرام کیا، تو جی یہ بھی تھا کہ والدین کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ ہم اسکولس کو بہتر کیا جائے. یہ سلسلہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، ہول اسکول امپروومنٹ پروگرام. اور پھر چل سوچ چل ہم نے چائلڈ لیبر میں کام شروع کیا اور گورنمنٹ کے ساتھ پالیسی پہ کیا شروع. اور 2008 میں ہم نے اثر پاکستان شروع کر دیا. اور اس کا تصور یہ تھا کہ لرننگ جو نہیں ہو پا رہی، اس کے بیچ مطلب اس کا بنیادی مسئلہ ہے کیا. کیونکہ اسکولز فیل تو کر ہی رہے تھے، سرکاری اسکولز، اور ہمارے ہاں 90 کی دہائی میں ہماری انرولمنٹ، لرننگ سب کچھ کم ہو رہی تھی. مگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یہ فیلنگ سسٹم آف ایجوکیشن کیوں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہمارا بڑا کام اثر کا تب شروع ہوا. اور جب اثر کی 2010 کی رپورٹ آئی، اور ہم نے، کیونکہ وہ زیادہ ڈسٹرکٹس پہ تھی، 45 ڈسٹرکٹس پہ، تو جب ہم نے وہ دیکھی تو ہم بالکل پریشان ہو گئے کہ 5 سے 16 سال کے بچوں کی لرننگ لیولز اتنی کمزور ہیں. کیونکہ ہمارا ٹیسٹ تو صرف دوسری کلاس کا ہوتا ہے. اور جب ہم نے 16 سال تک کے بچوں کے حالات دیکھے، اوسطاً دیکھے، تو ہم بہت پریشان ہو گئے. اس وقت میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میں نے پہلا کراچی لٹریچر فیسٹیول دیکھا تھا 2010 میں، تو میں نے سوچا اگر بڑوں کا ہو سکتا ہے فیسٹیول تو بچوں کا کیوں نہیں ہو سکتا. اور ایسا ہو کہ جس میں بچے بغیر کسی ٹینشن کے کہ ان کا امتحان ہونے والا ہے یا کتابوں سے رٹنا ہے، کچھ ایسا کھلے طریقے سے سیکھیں کہ جس میں ان کا شوق تحقیق یا کریٹیوٹی اور انٹریکشن جو ہے وہ بڑھ جائے، اور وہ ایک خوشی سے کچھ سیکھ سکیں. کیونکہ پاکستان میں ایک بہت ہی دردناک وقت گزر رہا تھا. ایک اپنے ملک کے اندرونی حالات، بیرونی حالات اپنی جگہ تھے، مگر تعلیم کے حوالے سے ایک اس شعبے میں بہت ہی دکھ تھا، بہت ہی کالے کالے بادل چھائے تھے. تو ہم نے سوچا کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ بچوں کے چہروں پہ کچھ خوشی آئے، ٹیچرز بھی خوش رہیں، اور ایک فیسٹیول کیوں نہ ہو جو کہ ایک کھلے عام، ایک سرے عام ہم لوگ اس میں کچھ کریٹیوٹی کو ایکسپلور کریں، کوئی 5 C's کو ایکسپلور کریں، تاکہ کمیونیکیشن کھل کے ہو اور بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے ہو. تو اس کو ہم نے لرننگ، فیلنگ اور ہیلنگ فیسٹیول کہنا شروع کر دیا. بہت زبردست میڈم. اچھا، جیسا کہ آپ نے اثر کے رپورٹس کے حوالے سے بات کیا کہ اس دفعہ آپ 2021 اثر رپورٹ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا خاص فائنڈنگز کیا ہیں؟ فائنڈنگز بہت امپورٹنٹ فائنڈنگز ہیں، اور 4 یا 5 حوالوں سے میں کہہ سکتی ہوں. یعنی کہ پورے پاکستان بھر میں، جیسے پوری دنیا میں، ہمارے انرولمنٹ لاسز بھی ہیں جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آلریڈی آپ کو معلوم ہے جب یہ حکومت آئی 2018 میں، تو حکومت نے خود ہی بآواز بلند یہ کہا کہ ہمارے پاس 22.8 ملین یا 22.6 ملین آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، اور ہم ان بچوں کو ہم اسکول میں ان کا جو بنیادی حق ہے 25A کے حوالے سے، رائٹ ٹو ایجوکیشن کے، ہم ان کو اسکولز میں داخلے کروائیں گے، تاکہ یہ ہمارا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا جو پورا سلسلہ ہے اور ایک بالکل ایک بہت بڑا ایک کرائسس ہے، اس کو ہم سولو کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوالٹی کا مسئلہ ہے. اب یہ انرولمنٹ لاسز تو اپنی جگہ تھے، مگر لرننگ لاسز بھی ہوئے. اور تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2019 میں ورلڈ بینک نے، اثر تو اپنا ریزلٹس دیتا ہی رہتا ہے، مگر انہوں نے ایک لرننگ پاورٹی کا تصور بنایا کہ
کہ جو 10 سال کے بچے ہیں، چاہے وہ ان اسکول ہیں یا آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کی لرننگ کیا ہے، کیا وہ سیدھا سادہ ایک پیراگراف کمپریہنشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو جو ساؤتھ ایشیا کی اوسطاً لرننگ پاورٹی کا فگر تھا وہ 53% تھا. پاکستان کا 2019 میں جو لرننگ پاورٹی کا فگر تھا وہ 75% تھا. تو دیکھیے ہم ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بھی ہمارا حال کتنا بدتر تھا. اور آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ نائجیریا کے بعد وی آر ون آف دا ورسٹ کنٹریز وین اٹ کمز ٹو گرلز ایجوکیشن، کہ لڑکیاں کتنی آؤٹ آف اسکول ہیں اینڈ جنرلی آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ہمارے 2021 کا سروے جو کہ 152 بلکہ 154 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ہوا، رورل ڈسٹرکٹس میں، وہ ستمبر سے نومبر تک تھا. اور شکر اللہ کا کہ وہ پیریڈ تھا جب سکولز ہمارے کھلے تھے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کووڈ کے زمانے میں کھل بند تو ہو ہی رہی تھی اسکولوں کی، مگر یہ وہ پیریڈ تھا کہ ہمارے اسکولز کھلے تھے. تو ہمارے سرویئرز نے ایکچولی فیس ٹو فیس گھروں میں جا کے سروے کیا یا اسکولوں میں کیا. تو یہ ذرا اچھی بات تھی کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہتر آیا اور بہت بڑے پیمانے پر آیا. تقریباً 90,000 گھروں میں گئے اور ہمارے پاس 2.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کا ہمارا ڈیٹا ہے. اچھا، جب یہ ڈیٹا سامنے آیا تو لرننگ لاسز، مطلب انرولمنٹ لاسز تو تھے ہی، بالکل، مگر لرننگ لاسز بھی تھے. انرولمنٹ لاسز کی بھی خبر سناؤں کہ پنجاب میں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اور خیبر پختونخوا میں، اور پہلی دفعہ ہمارا ڈیٹا خیبر پختونخوا کے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اور دیگر خیبر پختونخوا کے نارمل ڈسٹرکٹ جو تھے اس مرجر کے، یہ پہلی دفعہ مرج ڈیٹا ہے. مگر اس میں ان 3 جگہوں پہ لڑکے زیادہ آؤٹ آف اسکول نظر آئے. اور کون سے لڑکے؟ وہ لڑکے جو کہ 11 سال کی عمر سے زائدہ تھے. یعنی کہ ہمیں پریشانی اس چیز کی ہے کہ شاید اس بار لڑکے چائلڈ لیبر میں چلے گئے ہوں، کیونکہ گھروں میں جو ڈیٹا ہمیں ملا ہے تو 20% گھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری 50% سے زیادہ آمدنی میں کمی ہوئی. وہ جو انکم لاسز کو آف سیٹ کرنے کے لیے لڑکوں کو اسکول سے وڈرا کیا گیا اور ان کو بھیج گیا، ہم نے کام پہ لگا دیا. اب ہمارا یہ تخمینہ ہے، اندازہ ہے کہ لڑکے کہاں گئے. بچے اسکولوں سے وڈرا کر لیے گئے. یہ پریشان کن بات ہے. لڑکیاں بھی وڈرا ہوئی ہیں مگر لڑکے اسکولوں سے زیادہ، پہلی لڑکیاں کم جا رہی تھیں تو لڑکے زیادہ وڈرا ہوئے. لڑکیوں کو وڈرال جب ہوتا ہے تو ہماری انٹرنے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید شادیاں نہ جلدی ہو گئی ہوں، کیونکہ پاکستان میں 18% بچوں کی 18 سال کی عمر سے کم پہ شادیاں ہو جاتی ہیں، زیادہ لڑکیوں کی کم لڑکوں کی. دوسرا لرننگ لاسز ہیں، اور لرننگ لاسز ہر جگہ ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں مثلاً. اور آلدو گلگت بلتستان میں ہمیں انرولمنٹ ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہے، ادھر بھی ہمیں انرولمنٹ لاسز نظر آئے، اور ظاہر ہے کچھ ڈسٹرکٹس میں زیادہ نظر آتی ہے. تیسری چیز انرولمنٹ لاسز، لرننگ لاسز. اور جو تیسری چیز ہمارے پاس سامنے نظر میں آئی وہ یہ نظر آئی کہ بچوں، اگر ہماری لرننگ لاسز شاید اس سے زیادہ ہوتے، مگر پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہمارے گورنمنٹ میں اسکول بچے جا رہے ہیں انہوں نے کوچنگ یا ٹیوشن زیادہ لی. کبھی نہیں ہوتا تھا اثر کے پورے ڈیٹا میں، ہسٹری میں 2008 سے، کہ جو ٹیوشن کا سوال ہم پوچھے تھے کہ کیا آپ کے بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں یا مدرسے میں جاتے ہیں یا کہیں نہیں، اور ٹیوشنز لیتے ہیں یا نہیں. پہلی دفعہ ہمارے ہاں ٹیوشن کا ریٹ سرکاری اسکولوں میں جمپ کر کے یعنی 13، 14، 15، 17% اوپر گیا، ایون گلگت بلتستان میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ غریب گھر جو کہ آلریڈی سفر کر رہے ہیں، جو کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ بچوں کو ٹیوشنز میں بھیجنا شروع کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی انکم پہ اور وزن پڑ گیا، یعنی کہ جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے اس پر پریشر اور ہو گیا. ٹھیک. 5ویں بات جو کہ بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بچوں سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ سپورٹ لرننگ میں کہاں ملی، تو سب سے بڑی سپورٹ انہوں نے کہا ہے ہماری فیملی سے ملی. اچھا، یہ ایک لمحہ فکر یوں ہے کہ ہمیشہ ہماری ہسٹری میں
ہم نے اسکول 1972 سے جب سے نیشنلائزیشن ہوئی ہم نے گھر اور اسکول کو سپریٹ کر دیا کہ گھر والے کو خاص بچوں کو اٹینشن نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں سرکار کا کام ہے، اور سرکار کسی اسکول میں یا ویسے اسکولوں میں اکثر ٹیچرز کہتے ہیں جی گھر والے کوئی خاص اٹینشن نہیں دیتے، ہم ہوم ورک بھیجتے ہیں بچے کام نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہ جو گھر اور اسکول کا فاصلہ ہے، یہ ڈیٹا جو بتا رہا ہے کہ گھر میں ہمیں کہاں سے مدد ملی، اور سب سے زیادہ مدد تھرو آؤٹ پاکستان، ہر ایک ایون گلگت بلتستان میں، کہ ہمارے خاندان کے ممبرز نے ہمیں ہیلپ کیا، چاہے وہ نانا دادی چاچا چاچی ماں باپ بڑے بہن بھائی، وچ از اے ویری بگ تھنگ، کہ پاکستان میں جو ایک پیسو جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں پہ بالکل سناٹا تھا کہ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، گھروں میں تو بہت کچھ ہو رہا تھا، کہ نہ صرف انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلپ یہاں سے ملی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو پی ٹی وی اور جو ٹیلی اسکول ہے اس سے بھی بہت بڑی ہیلپ ملی، اسمارٹ فون سے بھی ہیلپ ملی، ہمیں کمپیوٹرز اگر گھر میں تھے اس سے بھی ملی، تو ہمیں ایس ایم ایس سے بھی، سیل فونز پہ بھی ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ گھروں میں بچوں کی باری کب آتی تھی، ظاہر ہے ہر بچے کے پاس تو نہیں ہوگا، اگر ایک اسمارٹ فون ہوگا تو اس کی باری، لڑکوں کی باری شاید پہلے، لڑکیوں کی بعد میں، رات کو 12 بجے 1 بجے کب، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے ہمیں، کیونکہ ہم لوگ سب اسی سے گزرے ہیں، پورا دنیا گزری ہے اس سے، اس سارے اتنے بڑے کرائسس سے، کہ اس پینڈیمک میں ہم نے بہت شیئرنگ کی گھروں میں، کس کے بعد کس کی باری کب، مگر گھر جو تھے وہ بہت ایکٹیو لرننگ سپیسز بن گئے۔ ریڈیو کی بائی دا وے اتنی زیادہ ہمیں چیزیں نہیں آئیں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اس پیریڈ میں ہم نے احساس اور بس پروگرام کو بہت بڑھتے ہوئے دیکھا، جو ہمارے پاس پہلے ڈیٹا آ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے سوشل سیفٹی نیٹس کہاں پر ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں بسپ یا احساس سے وہ بڑھے رورل ایریاز میں، اور یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ٹارگیٹنگ ہوئی۔ اور آخری بات میں اسی طرح سے کہوں گی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہنا بھول گئی، پرائیویٹ سیکٹر نے اس پیریڈ میں بہت مار کھائی، جو پرائیویٹ سیکٹر رورل ایریا میں جتنا تھا ہر جگہ کہیں 3%، کہیں 10%، کہیں 6%، وہ نیچے گرا، یعنی کہ ہمارے پاس جو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول تھے، کیونکہ دیہی علاقوں میں تو یہی چلتے ہیں، ان کو وہ گزارا نہیں کر سکے، اس سارے لاسز کو برداشت نہیں کر سکے، ان کی انکم تو صرف بچوں کی فیس سے ہے، تو وہ انہوں نے بہت لاسز ہوئے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ اور یہ ہماری فکر اس لیے ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو کیسے لے کر آئیں گے، سرکاری اسکولوں کو کھلنے میں اور نئے بننے میں بہت وقت لگتا ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فاؤنڈیشنز کے تھرو ہم لو کاسٹ اسکول سے کریں گے، مگر لو کاسٹ اسکولس تو بہت سارے ختم ہو گئے، تو اس کی ریوائول کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اور آخری بات میں کہوں گی کہ جو ڈسیبلٹی ہے، ہم نے جب اسکولوں سے پوچھا جا کے آپ بتائیے سرکاری اور نجی اسکولوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اچھی خاصی، جیسے گلگت بلتستانی لے لیں تو 22% اسکولوں نے کہا، سرکاری اسکولوں نے، کہ ہمارے ہاں بچے وہ ہیں یہاں پہ موجود جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں بہت زیادہ مگر ہمارے پاس بچے ہیں، اور 24% پرائیویٹ اسکولوں نے کہا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے ہیں ڈسیبلٹیز کے ساتھ، اسکولوں میں جاتے ہیں مگر ٹیچرز کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے، فیسلٹیز کوئی ڈسیبل فرینڈلی نہیں ہے، تو انکلوسیو اگر ایجوکیشن بنانی ہے، ایکویٹیبل بنانی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ہمیں ابھی بھی لڑکیوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ لڑکیاں اکثر علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کچھ ڈسٹرکٹس جہاں پہ لڑکے بہت کر گئے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، لڑکیاں ابھی بھی گیپ میں چل رہی ہیں، بوتھ ان انرولمنٹ اینڈ آلسو ان جینڈر۔ اور امیر غریب اسکولوں گھروں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم 4 انکم کوارٹائلس میں اپنے گھروں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ویلتھ انڈیکس پہ، تو ہمیں امیر اور غریب میں تو فرق نظر ہی آتا ہے، مگر لڑکیوں کے معاملے میں جو غریب ترین گھر بھی ہے، پورسٹ گھر ہے، اس میں بھی بہت بڑا گیپ ہے بٹوین بچیاں جو انرول ہوئی ہیں اور اسکولوں میں، اور جو بچے انرول ہوئے ہیں، اس میں بھی 15 سے 20% کا ہمیں گیپ نظر آتا ہے ود ان دا سیم ہاؤس ہولڈ جو غریب ترین ہے۔ لڑکے زیادہ اسکول میں جا رہے ہوں گے، لڑکیاں کم۔ تو یہ غربت کا چیلنج، کووڈ کا چیلنج، اور یہ سارا جو حالات رہے ہیں، تو ہم لوگ سب اس میں بہت پریشان کن رہے ہیں۔ اور ایک بات، آخری بات یہ تھی
کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ اسکول اور گلگت بلتستان میں بائی دا وے 46% نے یہ جواب دیا کہ ہمیں سرکاری اسکولوں کی طرف سے اور ٹیچرز کی طرف سے ہمیں ہیلپ ملی، یعنی گھروں میں جا کے پیکیجز دے کر آئے، لرننگ مٹیریلز دے کر آئے، واٹس ایپ پہ ان کو کانٹیکٹ کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ٹیچرز جا کے اور گھروں تک بچوں کو ہیلپ کریں. تو کووڈ پیریڈ نے ایک اور انٹرسٹنگ بلڈنگ بلاک کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ اسکولوں سے گھروں تک انفارمیشن گئی ہے کہ آپ اپنی کنٹینیوٹی آف لرننگ کیسے رکھیں. تو ہمارے ہاں پلسز اور مائنسز ہیں اور کچھ بڑے انٹرسٹنگ بلڈنگ بلاکس ہیں ٹیکنالوجی کے، گھروں تک رسائی کرنے کے، ٹیچرز کے، اور اس طرح کی انفارمیشن کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ گھر اتنے سائلنٹ انویزیبل نہیں ہے، بلکہ گھروں میں اچھی خاصی لرننگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز، پی ٹی ایز وغیرہ کو پھر سے ریوائیو کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ اشتراک کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہمارا لرننگ کا کرائسس اور ایجوکیشن کا کرائسس بڑھتا جائے گا. بہت زبردست میڈم، آپ نے بہت ہی اچھی باتیں آپ نے بتائی. ایک چیز جو ہم جاننا چاہیں گے لرننگ کے حوالے سے، ہم ایک ٹریڈیشنلی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے ہم نکل کے، یا فارمل ایجوکیشن ہے، انفارملی اس میں ہم ٹچ کرتے ہیں، تو لرننگ کا جو سب سے افیکٹو ہے بچوں کے لیے وہ کون سی جو ہے وہ اپرچونٹی ہے، کون سے مواقع ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر میں آپ سے ایک واضح طور پہ کہوں گی، دیکھیں فارمل لرننگ، انفارمل لرننگ جو کہ بچہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہو، ایک مالی کا بیٹا ہوگا اور اس نے دیکھ رہا ہو کہ میرے یہ قلم کیسے لگاتے ہیں، پیون سازی کیسے کرتے ہیں، تو وہ اس کی انفارمل لرننگ زبردست ہو رہی ہوتی ہے، سائنٹیفک ہو رہی ہوتی ہے، کیمسٹری ہے اس میں، سب کچھ ہے اس نے سیکھا. اور پھر نان فارمل لرننگ یعنی کہ اسکول سے ہٹ کے کوئی کمیونٹی بیسڈ لرننگ ہو رہی ہو وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں سپیسز کو فیوز ہونا پڑے گا، یعنی ضم ہونا پڑے گا. اچھا، جو آپشنز ہیں ہماری نان فارمل لرننگ کی، جہاں پہ سکولز نہیں ہیں وہاں پہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ کمیونٹی بیسڈ، اور گلگت بلتستان تو اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب سکولز نہیں ہوتے تھے اور کمیونٹی بیسڈ لرننگ سیلف ہیلپ گروپس نے بہت کام کیا. تو آپ کو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کمیونٹی بیسڈ، سیلف ہیلپ، نان فارمل. اور نان فارمل کا مطلب یہ نہیں کہ سسٹم نہیں ہوتا، اس میں بھی اچھا خاصا سسٹم ہوتا ہے. تدریس، طریقہ تدریس کیا ہونا چاہیے، کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے، طریقہ اسیسمنٹ کیا ہونا چاہیے، یہ سب اس کے سسٹمز ہوتے ہیں. متحرک کیسے بچوں کو کرے. مگر جو انفارمل لرننگ اور فارمل لرننگ ہے نا، مجھے لگتا ہے اس کا فاصلہ بہت کم ہو جانا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک بچے کی ایک گھر ایک یونیورسٹی ہے نا، یا اس کی کمیونٹی ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی سے بچے کو علیحدہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ یونیورسٹی اس طرح سے، کیونکہ وہیں پہ اس نے لوری سنی ہے، وہیں پہ اس نے اپنے مالی ابا کے ساتھ بیٹھ کے وہ باغبانی کی ہے، وہیں پر کہیں لوہار کا بیٹا ہے، کہیں کمہار کا بچے ہیں یا بیٹی ہے، کوئی ماں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے اگر اپنی شالز بنائی ہیں، سٹچنگ کی ہے، وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور وہ سیکھنا جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ اسکول میں آؤ تو بس گھر کو چھوڑ کے آؤ پیچھے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب میرا تو خواب ہے کہ ٹیچر اگر بچے جب پہنچے اسکول تو ٹیچر 5 منٹ صرف وارم اپ ایکٹیویٹی کرے اور کہے کہ آج خاص چیز گھر میں کیا ہوئی، اس سے شروع کریں، اور یا ایک کہانی سے شروع کریں، اور پھر ہم جائیں ٹورڈز دا ریئل لرننگ، یا ایک گیت سے شروع کریں. یہ چیزیں آج میں آپ کے منسٹر صاحب کے پاس تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ میوزک کی کتنی بھاری ٹریڈیشن ہے بلتستان میں. اور وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی میں کسی بادشاہ کو یا کسی کو کامیاب ہونا تو اس کو 4 گن آنے چاہیے. ایک گن میوزک کا، ایک گن مذہب کا، تیسرا گن گھڑ سواری کا، اور چوتھا گن اپنے وہ اس کی تلوار چلانے کا. اور یہ 4 امپورٹنٹ تھے کیونکہ اسی طرح سے اسٹیٹ چلتا تھا. امیجن کریں. اور ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں بس یہ سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ میں پڑھ جاؤ، رٹ لو اور جا کے امتحان دے دو، اور 96% نہیں آئیں گے تو میرٹ نہیں بنتا. یہ بہت غلط ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کے
آپ کی جو ایک بڑھت لرننگ فرام ہوم اینڈ یور کمیونٹی اینڈ یور کلچر، اس کو آپ کی فارمل لرننگ کے ساتھ ملنا لازمی ہے. وہ ہماری ٹرو ایکالوجی ہے. ابھی تک ہم کلونیل سسٹم اور پوسٹ کلونیل سسٹم آف ایجوکیشن کی پیوند سازی سے چل رہے ہیں. اس سے ہم نے بہت مار کھائی ہے. اگر ہمارا کوئی اس وقت ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے نا، تو وہ ہونا چاہیے ایجوکیشن اور پاپولیشن کا. کیونکہ اگر پاپولیشن کو نہیں روکیں گے تو ہم ایجوکیشن میں بڑھنا بھی چاہیں تو ہم بڑھ نہیں سکتے. کیونکہ اگر ہم کہیں جی 3 لاکھ ہم نے اور بچے انرول کر لیے، تو جب پاپولیشن کا مسئلہ آتا ہے 2.4% کا 2.1% کا، تو وہ کینسل ہو جاتا ہے. تو پاپولیشن کا جو کرائسس ہے اور ایجوکیشن کا کرائسس، اگر اس کو نیشنل ایجنڈا کا سینٹرل مرکزی حصہ نہ بنایا تو سوری، پاکستان کے سارے ڈیولپمنٹ ایجنڈاز زیرو ہوتے جائیں گے. یہ کلائمیٹ چینج کے کرائسس، یعنی گلگت بلتستان 6,500 گلیشیئرز ادھر ہیں، تھوڑے سے آپ کے چترال میں، یہاں پہ سب کچھ ہے. کلائمیٹ چینج کو نہیں کوپ کر پائیں گے. یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کی کھانے فوڈ ایکالوجی میں کیا کرائسس آ رہا ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، آپ کے رہن سہن میں کیا آ رہا ہے، آپ کا پورا ایک کلچر بکھر رہا ہے. دس آل ہیز ٹو بی. تو یہ جو سپریشن کی ہوئی تھی نا ہم نے، گھر، اسکول، معاشرے، تاریخ، یہ سپریشن نہیں چل سکتی. آپ کی مادری زبان کیا ہے، آپ کی نیشنل لینگویج کیا ہے، آپ کی انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے، اس کے بھی بٹوارے نہیں چل سکتے. آپ کو سب سے پہلے ایموشنل لرننگ اور جو آپ کی اسپریچول اور سول کی لرننگ ہے نا، اس کے بغیر کوئی بچے کا سوئچ نہیں آن ہوتا. رٹ تو لے گا چائنیز بھی، اردو بھی، انگریزی بھی، مگر اس کی سول کی لرننگ، اس کا وہ جاگے گا نہیں اندر سے. وہ جاگے گا ذہنی طور پہ، ایموشنلی. وہ سوشل ایموشنل لرننگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. آپ بچوں کو کہتے ہیں اس کو الگ چھوڑو. تو چلڈرنز لرننگ فیسٹیول یا پاکستان لرننگ فیسٹیول کا سارا دار و مدار ہی اسی ایموشنل لرننگ پہ ہے کہ بچے خوش ہوں گے تو سب لرننگ ہوگی. اور اسی لیے بچے اتنا کچھ سیکھتے بھی ہیں اس فیسٹیولز میں آ کے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنا پیراڈائم آف لرننگ اثر کے رپورٹ اور نتائج کو دیکھتے ہوئے اس کو گھر اور اسکول کا فاصلہ کم کرنا، دیکھنا کہ گھروں میں اچھی خاصی، اور آپ لوگوں کو خود یاد ہوگا اسی پیریڈ میں جس سمے ہم سب گزر چکے ہیں، امیر غریب، کہ گھروں میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا لرننگ کے حوالے سے. ٹینشن بھی تھی کہ لرننگ مس کر رہے ہیں، اور اس میں سب لوگ مل کے بہت کچھ سیکھ رہے تھے. تو یہ آئی تھنک شاید 47 کے بعد، 75 سال آف انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان کو ایک دفعہ پھر سوچنا پڑے گا کہ ریئل لرننگ جو ہے اس کے ستون کون سے ہوں گے، اس کی فاؤنڈیشن کون سی ہوگی. کیونکہ اثر فاؤنڈیشنل لرننگ کو دیکھتا ہے. اور جب ہم تھم کے رہ جاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس 3، 5 اور 8 میں دوسری جماعت کی لرننگ جو ہیں اس سے بچے مار کھا رہے ہیں. اور گلگت بلتستان میں کوالٹی آف لرننگ کے بہت بڑے کرائسس بھی ہیں، جیسے پاکستان بھر میں ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. ہم کچھ دیکھیں اس تحقیق سے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ ہماری تحقیق ایک سیمپل بیس تحقیق ہے، یعنی کہ ہر گاؤں سے، ہر ڈسٹرکٹ سے ہم لوگ 600 گھر لیتے ہیں. اس کا ایک پورا میتھڈ ہے کہ ہم کس طرح سے وہ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہیلتھ میں ایپیڈیمیولوجیکل سائنسز میں ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی ڈیٹا یہ اکٹھا کرتے ہیں. امید ہے کچھ تبدیلی کے آثار آئیں گے. بہت زبردست. اچھا میڈم، سوالات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم کی کمی ہے، تو لاسٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے گلگت بلتستان کے اندر آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی لرننگ کے حوالے سے، اور اوورآل ہمارے پاکستان کا جو فیوچر ہے، بچے ہماری نیو جنریشن ہے، ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں میں ذرا ایک اور ڈائمنشن سے شروع کروں گی. مجھے لگتا ہے، دیکھیے، کسی نے کہا اس دن ڈائریکٹر جو تھے میوزیمز اینڈ آرکیالوجی کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا ایک پتھر کو بھی اٹھاؤ تو اس کے نیچے ورثہ ہے. اور گلگت بلتستان کے پاس تو ایک بہت ہی نایاب ورثہ ہے. ابھی جیسے ہم نے کہا کہ پولر ریجن کے باہر پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟
گلگت بلتستان میں ہیں، اس کی اکثریت یعنی کہ اگر 7,500 یا 7,300 ہیں تو 6,500 تو سارے گلگت بلتستان میں ہیں۔ اچھا، اس کے ارد گرد آپ کا سارا کلچر کہ کھانا کیسے، سائیکل کیسے چلتی، فوڈ سائیکل، اس کے ارد گرد جو موسم ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، کھانے کو آپ ڈرائی کے بوتے کیسے ہیں، اگاتے کیسے ہیں، ڈرائی کیسے کرتے ہیں، اس کے حساب سے کھانے پکتے کس قسم کے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اپنے ریجن کو کس طرح سے پانی دینا ہے اس کو کریں گے۔ تو وی آر سفرنگ فرام اے فاؤنڈیشن لرننگ کرائسس، کیونکہ اگر یہ مس کر دیں گے تو آپ کی یو ول ہیو لاسٹ جنریشنز بیکاز دے کی ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ اینڈ دیٹ یو سی ان دی اثر ڈیٹ۔ آپ 15 سال کے بچے کو دیکھ لیں، کتنے بچے ہیں جو 100% کلاس 2 کو پڑھ سکتے ہیں، بہت، اس میں بھی گیپ ہے، 100% نہیں ہے۔ تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ مگر جو آپ کے یہاں کے سبجیکٹس ہیں پلیز ان کے لیے آپ ہنگامہ مچائیے۔ آپ کہیں ہمیں کلائمیٹ، ہمیں جغرافی کو آپ ضم کر دیں کلائمیٹ چینج میں، ہمیں فوڈ نیوٹریشن اور اس میں چاہیے، ہمیں تو اپنی فوڈ پروڈکشن کو اور فوڈ سیکیورٹی پر کام کرنا ہے، ہم نے اپنی سائنسز اسی سے سیکھنی ہے، ہم نے اپنا کلچر جو ہے اس کو اس طرح سے لے کر آنا ہے، ہم نے ہسٹری ایسے سیکھنی ہے۔ یو ہیو ٹو فائٹ فار واٹ از سین ایز ہولسٹک ایجوکیشن، اور ایسی ایجوکیشن جو آپ کے خطے کو ایک طرح سے سسٹین کر سکے۔ اگر آپ یہاں سے دور ہو جائیں گے اور اپنے خطے کی ہسٹری کو اور انسیسٹری کو اور ہیریٹیج کو الگ کر دیں گے اور اس کی اتنی زبردست ایکالوجی کو، تو ہمارا تو یہ بالکل انسسٹینیبل سب کچھ رہ جائے گا۔ سو ایجوکیشن ناؤ ہیز ٹو فائنڈ اٹس نیو بلڈنگ بلاکس، بٹ سم آر کامن ایوری ویئر اینڈ سم ہیو ٹو بی ڈن ان اے وے کہ وہ اس کانٹیکسٹ اسپیسیفک ایریاز کو لے کر آگے چلیں۔ یہ کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹمز ہیں جس میں ہر بچہ، ہر ماں باپ، ہر ارد گرد کے لوگ خوش رہیں، ویئر ایجوکیشن از مینز سم تھنگ ریلیونٹ اور 21ویں صدی کی سکلز تک آپ کو لے جائے۔ ٹیکنالوجی از ایوری بڈی از رائٹ، غریب ہو امیر ہو۔ تو آج انٹائٹلمنٹ اگر ہے لکھنے پڑھنے کی، اسی طرح ڈیجیٹل انٹائٹلمنٹ بھی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ گلگت بلتستان میں ڈیجیٹل ایکسیس نہ ہو۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، کیونکہ یہ اب ایک انٹائٹلمنٹ ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ ہاں جی یہ آپشنل آئٹم ہے، یہ آپشنل آئٹم آج نہیں ہے۔ آج ہر انسان کو، غریب امیر کو، ٹوٹل ایکسیس ہونی چاہیے ٹو ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ ڈیجیٹل سیفٹی اینڈ آلسو ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ۔ تو ساتھ ساتھ چلنے چاہیے یہ چیزیں۔ حکومت کا کام ہے سب کو پرووائڈ کرے، اور دیر از نو ریزن کہ یہ پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ اور احساس اور اس طرح کے پروگرامز کو ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ جو غریب ترین گھرانے ہیں، اسکیٹرڈ گھرانے ہیں، ان تک پہنچ سکے اور ان کو پوری اپرچونٹیز ملے ٹو ڈیولپ ایز فل ہیومن بینگس ایز پر دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف دس کنٹری، نتھنگ لیس دین دیٹ۔ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے جو ہے وہ پروفیشنل جرنی کے حوالے سے اور بہت سے ایشوز کے اوپر ڈسکس کیا۔ ناظرین، یقیناً ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نیو جنریشن ہے، یہ ہمارے گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہمارے اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری جو بچے ہیں، ہماری نیو جنریشن ہے، ان کی تعلیم تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اہم اسٹیپس اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔